دوسرا جو منہج ہے اس کو اگر ہم اتنا کام ہوا ہے اور اس پہ محنت ہوئی ہے، اب آج کے دور میں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں؟ کوئی ایسے ادارے موجود ہیں کہ اس کی تعلیم و تعلم ہوتا ہو؟ نہیں، لوگ کنسلٹ کرتے ہیں بس اسکالرس. اب تو ظاہری بات ہے یہ الفابیٹیکلی ترتیب سے آ گئے ہیں تو لوگوں کو سہولت چاہیے تو لوگ اب اسی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں تو کافی زیادہ ذخیرہ ہوتا ہے، کافی زیادہ. دوسرا جو منہج تھا وہ تھا کہ ترتیب ہماری جو ہے وہ الف بائی ہونی چاہیے، لیکن کریں گے ہم تقلیب، تل پٹ کریں گے، آگے پیچھے کریں گے. یعنی ایک مادے کی جتنی پاسبل تقلیب ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے الف بائی ترتیب سے. یہ وہی ابن درید جس کا ہم نے تذکرہ کیا. ٹھیک ہے، تو متوفہ جو ہے وہ 321 ہجری. اگر ہم اس کی کتاب دیکھیں نا، اس کی کتاب سے اس کا منہج جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے. یہ جمہرۃ اللغہ ہے، ٹھیک ہے، ابن درید ازدی کی 321 ہجری. کیا آپ یہاں سے اس کی ترتیب دیکھیں نا تو یہ الف بائی ترتیب ہے، یعنی یہ حمزہ سے شروع ہوا ہے. حمزہ با حمزہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ، پھر اس کے بعد با تا سا جیم ہا. ٹھیک ہے، تو یہ الف بائی ترتیب ہے. لیکن اس الف بائی ترتیب میں وہ پھر آگے جو ہے وہ تقلیب کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں نا یہ جیم، پھر اس کے بعد جیم سین قاف جیم سین لام جیم سین میم، یہ الف بائی ترتیب ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ان میں سے کوئی مادہ کھولیں گے، جیسے کوئی اگر ہم مادہ کھولیں یہ جازا، ٹھیک ہے، اب اس نے اس کی وہ نہیں بیان کیا. اگر ہم وہ نکالیں نا کاف بارہ تو وہ اس نے الف بائی ترتیب سے لے کر آیا ہوگا، نہیں یہ نہیں کیا اس نے. با کاف را، پہلے کیا آتا ہے الف بائی ترتیب میں؟ را کاف با. نہیں، ان میں سے کوئی لفظ جو ہے نا اس میں وہ پہلے آتا ہے، مطلب الف بائی ترتیب میں، وہ ذرا دیکھنا پڑے گا. تو اس نے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو کیا. ٹھیک ہے، عین کاف لام. خیر بہرحال ہم اس میں سے نا کوئی مادہ کھول لیتے ہیں جو آسان سا مادہ ہو. یہ ساری جو ہے نا تا ہا کا، ٹھیک ہے، ہا تک کا مطلب وہی تقلیب کرتے ہیں یہ جتنا بھی ہے. جیسے یہ ہا تا میم، ہا ماتی، ہا میم تا، ٹھیک ہے، میم تا ہا، تو وہ تقلیب کرتے ہیں. بس الف بائی ترتیب ہے لیکن اس میں وہ تقلیب لیا ہے. تیسرا جو منہج تھا اس کو قافیائی منہج کہتے ہیں. قافیے کے اعتبار سے، قافیے کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لغت کو مرتب کیا لاسٹ لیٹر کے اعتبار سے. کاف با را اگر الف بائی ترتیب میں ہوگا کبر تو آپ اس کو کاف کے چیپٹر میں دیکھیں گے نا، لیکن ان کی ڈکشنری میں وہ کہاں ملے گا؟ را کے چیپٹر میں ملے گا. تو اس کو قافیائی ترتیب کہتے ہیں. تو اس میں ایک تو الصحاح ہے، بہت معروف کتاب الصحاح، صحاح العربیہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو کوئی تقریباً کہا جاتا ہے اس کے 40,000 مادے تھے، بڑی ڈکشنری تھی. پھر لسان العرب ابن منظور الافریقی کی 711 ہجری متوفہ 711 ہجری، اس میں 80,000 مادے تھے. یہ کافی معروف
صحا بھی کافی معروف ہے، لسان العرب بھی بہت معروف ہے۔ پھر القاموس المحیط، یہ بھی بہت معروف ہوئی مجد الدین فیروز آبادی کی، اس میں کوئی 60,000 مادے ہیں۔ پھر القاموس کی شرح کی علامہ زبیدی نے تاج العروس کے نام سے، اس میں کوئی 1,20,000 مادے ہیں۔ سب سے ضخیم ڈکشنری یہی ہے، تاج العروس، 25-30 جلدوں میں۔ اور چوتھی جو ترتیب تھی وہ الف بائی ہے، الفابیٹیکلی، جس کے مطابق آج کل ہماری ڈکشنریز پبلش ہوتی ہیں۔ اس میں علامہ زمخشری کی کتاب اساس البلاغہ ہے، اور ایک جدید ڈکشنری جیسے المعجم الوسیط ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کل تو الفابیٹیکلی پبلش ہوتی ہیں، مطلب آسان ترتیب ہے۔ زمخشری ہے یہ معتزلہ سے؟ زمخشری جو ہے وہ معتزلہ میں سے تھا۔ تو الصحاح یعنی تاج اللغہ و صحاح العربیہ، علامہ جوہری کی، متوفی 393، ابو نصر الفارابی، ٹھیک ہے۔ علامہ جوہری کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے، واللہ اعلم اب اس کی کیا حقیقت ہے۔ ان کو جو ہے نا کوئی آخر عمر میں اڑنے کا شوق چڑھا، اڑنے کا۔ اب جو انہوں نے پر بنائے تو وہ تو جو دروازے کے پٹ نہیں ہوتے اپنے گھر کے دروازے کے، لکڑی کے پٹ، اس کے پر بنا لیے لکڑی کے، اور پہاڑ سے چھلانگ لگا لی، وہ پر باندھ کے نا اپنے آپ کو پہاڑ سے چھلانگ لگا لی، اس خیال کے تحت کہ میں پرندوں کی طرح اڑ پاؤں گا، مطلب ایسے ہاتھ ہلاؤں گا تو جیسے پرندے پر ہلا رہے ہیں تو میں بھی اڑتا رہوں گا۔ کہا جاتا ہے یہ پہلا تجربہ ہے جو کیا گیا، جو انہوں نے کیا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ خیر ٹانگے شانگے توڑوا بیٹھے، پھر اللہ کے یہاں بھی پہنچ گئے۔ ظاہری بات ہے اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے اعتبار سے یہ چیز ان کے ذہن میں آئی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قافیہ کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ کاف با را اگر مادہ ہم نے دیکھنا ہے تو ہم کہاں دیکھیں گے؟ باب الراء میں، یہاں باب الراء میں، باب الراء میں ہوگا یہ، اور فصل اس کی کاف ہوگی، فصل اس کی کاف ہوگی۔ اب باب الراء میں یہ ترتیب ہے، ایک ہی ترتیب سے فصلیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فصل ہے کاف، یہ دیکھیں پہلی آ گیا کاف با را، کبر، ٹھیک ہے۔ قافیہ کے اعتبار سے کبر کا تذکرہ باب الراء میں ہے بجائے باب الکاف کے۔ تو ایک تو یہ کتاب تھی، دوسرا جو ہے وہ لسان العرب تھی، ابن منظور افریقی کی کتاب، یہ بھی اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی کتاب ہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے ان پہ کام کیا، ان کو الفابیٹیکلی ترتیب میں بھی لے آئے، لیکن ان کو کنسلٹ کرنا ابھی مشکل ہے، مطلب آج کل کے طلباء کے لیے مشکل ہے جب تک وہ اس کا نظام سمجھ نہ لیں۔ القاموس المحیط بھی اسی ترتیب کے اوپر تھی، علامہ مجد الدین فیروز آبادی 817 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ سمپل الفابیٹک ہے، اس میں تکلیف نہیں، یہ سارے تقلیب والے ہیں، یہ سارے تقلیب والے ہیں، صحاح بھی، لسان العرب بھی، القاموس المحیط بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو تاج العروس ہے جو اسی کی شرح ہے، یہ بھی تقلیب والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اب اس کی کتنی جلدیں؟ 40 جلدیں، یہ اس کی تاج العروس کی 40 جلدیں، سب سے ضخیم ہمارے پاس یہی ہے، کافی ذخیرہ ہے اس کے اندر۔ متاخرین میں سے ہیں یہ تاج العروس، یہ متوفی علامہ زبیدی جو ہے یہ کب کے ہیں، مطلب یہاں انہوں نے نہیں لکھا ہوا، لیکن مطلب کہیں پہ آ جانا چاہیے، ان کا سن وفات 13ویں صدی عیسوی کے ہیں، ہجری کے ہیں غالباً، یہاں پہ نہیں آ رہا۔ وہ جو چوتھی ہے نا، ہم نے کہا یہ اساس البلاغہ کا منہج جو زمخشری کا ہے، زمخشری متوفی 538 ہجری،
یہ معتزلی علماء میں سے. اچھا ان کی یہ تو الفابیٹیکلی ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی، کتاب الحمزہ، کتاب البا، کتاب التا، کتاب الجیم، ٹھیک ہے. لیکن ان کا جو ایک اور مسئلہ ہے نا جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مجاز کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی یہ ہے، مجازی معنی یہ ہے. مجازی معنی بیسیکلی معاشرے میں جو مروج معنی ہوتا ہے، اور عام طور پہ لغات مجازی معنی کا ذکر عام طور پہ نہیں کرتے، کیونکہ مجاز تو کہا جاتا ہے وہ تو استعمال کی زبان ہے نا، اس کو ڈکشنری کا آپ نے کیا موضوع بنانا. اصل میں تو وضعی معنی ہے کہ اہل لغت نے اس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا ہے. لیکن یہ مجاز کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، مطلب بار بار جو ہے نا یہ دیکھیں ومن المجاز، ومن المجاز، ٹھیک ہے. تو یہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ومن المجاز، ومن المجاز، ہر جگہ جو ہے وہ مجازی معنی اس کا ذکر کریں گے. تو یہ اس کی ایک خصوصیت ہے کہ اگر آپ کو مجازی معنی معلوم کرنا ہو تو یہ اساس البلاغہ جو ہے یہ اچھی کتاب. اسی کے اوپر پھر المعجم الوسیط، یہ جدید ڈکشنریز میں شمار ہوتی ہے، مختصر بھی ہے، اور یہ مصر کی جو ہے وہ ایک لجنہ ہے، لغہ العربیہ، عربی زبان کی ایک لجنہ ہے، کمیٹی ہے مصر میں، تو انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، المعجم الوسیط. ہاں وہی مطلب محاورہ، ٹھیک ہے، محاورتاً اس سے کیا مراد. تو ابھی تو ہم نے صرف مطلب کچھ تھوڑا بہت لغات کو ڈسکس کیا نا، ان کا منہج وغیرہ ہم نے ڈسکس کیا. تو باقی یہ ہے کہ ہر علوم کے اندر اسی قسم کی تفصیلات ہیں. نحو میں چلے جائیں آپ جو ہے وہ اس میں چلے جائیں، اس میں جو علم اشتقاق ہے اس کے اندر آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا وہ اب نحو کے اندر بھی بصری، کوفی، بصریوں کا امام سیبویہ ہے، کوفیوں کا امام کسائی ہے. سیبویہ کی کتاب الکتاب ہے، کسائی کی انا. اچھا اب سیبویہ بھی فارسی الاصل تھا، سیبویہ جو ہے نا یہ فارسی الاصل تھا. تو یہ اپنے استاد سے پڑھ رہا تھا، تو استاد نے جو ہے وہ یہ بات کہی، لیسا ابا دردہ، لیسا ابا دردہ. میں اس کو 1 منٹ اگر لکھوں نا شاید پھر واضح ہوگی بات. یہ لغت سے مختلف اسکول آف تھاٹ، نحو کے اسکول آف تھاٹ ہیں 3، ٹھیک ہے. جس طرح فقہ کے اسکول آف تھاٹ ہے نا، اسی طرح نحو کے ہیں. ایک بصری اسکول آف تھاٹ ہے، ایک کوفی ہے، ایک بغدادی ہے، جو دونوں سے نکلا ہے. بصری اور کوفیوں کی آپس میں نہیں لگتی. بصریوں کا امام سیبویہ ہے، کوفیوں کا امام کسائی ہے. بلکہ یہ سیبویہ جو ہے نا کوفہ میں گیا، وہاں خالد برمکی تھا، یہ عباسیوں کے بہت قریب تھا نا. تو سیبویہ نے اسے کہا، خالد یحییٰ بن خالد برمکی شاید اس کا نام تھا. سیبویہ نے اسے کہا کہ مناظرہ کرتے ہیں تمہارے کوفہ کے امام سے، اس کو ذرا بلواؤ. مطلب یہ بڑا اس میں تھا نا، ترنگ میں تھا. اور اس کی کتاب بھی کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے. نحو میں اس کی جو کتاب ہے الکتاب، امام ذہبی نے اس کو امام النحو کہا ہے. اور کچھ تو بڑے بڑے لوگوں نے، ابو عثمان مازنی وغیرہ نے، وہ خود بھی بہرحال بہت بڑا گرامیرین ہے، اس نے تو کہا کہ الکتاب کے بعد اس جیسی کتاب لکھنی جو ہے نا ممکن ہی نہیں ہے. تو بڑا امام ہے یہ. تو بصری اسکول آف تھاٹ والے تو اس کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں پوجا ہی کرتے ہیں. خیر شروع بھی یہ یہاں سے ہوا تھا، لیسا ابا دردہ، ابو دردہ مطلب صحابی کا نام ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں. تو استاد نے جو ہے لیسا ابا دردہ پڑھا، یعنی نسب میں پڑھا نا، ابو ابا، بات سمجھ رہے ہیں نا، ابو الدردہ یہ مرکب اضافی بنے گا نا، تو لیسا ابا الدردہ. اس نے استاد سے کہا کہ استاد جی یہ تو لیسا کا اسم ہے، لیسا ابو الدردہ، اور لیسا کا اسم جو ہے وہ رفع میں ہوتا ہے، اس کی خبر نسب میں ہوتی ہے،
تو آپ نے لیسا ابو الدرداء غلط پڑھا ہے، لیسا ابو الدرداء ہونا چاہیے. استاد نے اس کو جھاڑ پلا دی. تجھے تو آتی نہیں ہے کوئی، تجھے کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ لیسا کا اسم نہیں ہے، یہاں پہ جو لیسا ہے یہ استثناء ہے، اور استثناء کا جو مستثنیٰ ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو لیسا ابو الدرداء یہ مستثنیٰ ہے، اس لیے منصوب ہے، یعنی ابو الدرداء کے علاوہ. بات سمجھ؟ اب اسے سمجھ میں آئی کہ مجھے تو کوئی نہیں آتی نحو شاہ. پھر یہ گیا اور امام خلیل کے پاس ہی گیا. خلیل وہ لغت کے بڑے امام تھے، اس نے ان سے پڑھا، بہت لگ کے پڑھا. پھر اس نے کہا کہ میں نحو میں ایسی کتاب لکھوں گا ویسی کتاب کسی نے نہیں لکھی ہوگی. تو سیب وے کہتے ہیں سیب کی خوشبو، واللہ عالم کس وجہ سے اس کا نام یہ پڑ گیا. تو فارسی الاصل تھا. تو پھر اس نے کتاب لکھی اور لوگوں نے واقعتاً اس کی تعریف بھی کی، اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ کا امام بھی بنا، بصریوں کا امام بھی بنا. تو پھر اس نے جا کے کہا کہ میں کوفیوں کے امام کو چیلنج کرتا ہوں نا. تو وہاں جا کے اس نے چیلنج کر دیا. تو ان کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا کسائی کے ساتھ. امام کسائی بھی جو ہے نا وہ بھی شروع میں اس کی طرف نہیں تھے. اچھا ان کا معاملہ کیا تھا کسائی کا، کہ وہ اپنے دوستوں میں آ کے بیٹھے تو کہنے لگے آئیتو، عین یا مادے سے، آئیتو باب سامعہ سے، تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو دوستوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے، اس موقع پہ ہم عرب یہ نہیں کہتے آئیتو. ایتو کا مطلب ہوتا ہے ایسا تھکنا کہ جس کے بعد بندہ اٹھ نہ پائے. تم یہ کہو ایتو یعنی باب فعال سے کہو کہ میں تھک گیا ہوں. وہ ایسی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ جس میں بندہ دوبارہ اٹھ بھی پاتا ہے. تو ایتو کا مطلب ہوتا ہے عاجز آ جانا، ایسا تھکا ہوا جو عاجز آ گیا. تیری تھکاوٹ تو ایسی نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ تو گہرائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی امام خلیل کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی وہاں سے پڑھا. تو وہ سیبویہ نے وہاں جا کے چیلنج کر دیا. تو وہاں ان کا پھر مناظرہ ہوا. تو امام کسائی اور سیبویہ کا. تو امام کسائی کہا جاتا ہے کہ غالب رہے. اس کی وجہ یہ کہ اب ظاہری بات ہے یہ اپنی دلیل دیتے تھے، وہ اپنی دلیل دیتے تھے کچھ مسائل میں. تو بعد میں جو ہے وہ اب یہ بات سامنے آئی کہ بھئی اب فیصلہ کون کرے گا. تو کسائی نے کہا کہ بھئی چاروں طرف عرب موجود ہیں، تو عربوں سے جا کے پوچھ لیتے ہیں. یہ کہہ رہے کہ جی ایسا استعمال کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ جی یہ استعمال ٹھیک ہے. تو عربوں سے جا کے تو زیادہ تر عربوں نے کسائی کے حق میں گواہی دی. خیر یہ اس کے بعد واپس پھر نہیں گیا، وہاں کوفہ میں نہیں، بصرہ میں بھی نہیں گیا، بلکہ دونوں کے استاد امام خلیل ہے. لیکن سیبویہ کی جو کتاب ہے نا الکتاب ہے، یہ بڑی کتاب ہے. امام کسائی کی کتاب نحو، کتاب النحو ہے، یہ چھوٹی مختصر کتاب ہے. امام کسائی قرات کے بھی بڑے امام ہیں. قرات کے نا 17 قرات اگر آپ نے سنی تو اس میں سے ایک کسائی کا نام آتا ہے. پھر ان دونوں کو ملا کے ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ نکلا تھا. تو 189 میں وفات ہے امام کسائی کی، اور سیبویہ کی 180 میں، مطلب قریب قریبی یہ دونوں ہیں. تو مسئلہ زمبوریہ کہتے ہیں، زمبوریہ، زمبور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا یہ پیلی سی، یہ جو کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان، بھیڑ اس کو، یہ جو کاٹ کھاتی ہے، زمبور اس کو کہتے ہیں. تو مسئلہ زمبوریہ اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ان کا اختلاف ہوا تھا. اس کے علاوہ نحو کی کتابیں مطلب کافی ساری لکھی گئیں. الفیہ ابن مالک کی کتاب بہت معروف ہوئی. الفیہ ابن مالک نحو ہم نے پڑھانی ہے، شعر و شاعری میں پڑھانی ہے. 1000 اشعار میں نحو لکھی، 1000 اشعار کے اندر الفیہ ابن مالک. پہلے الفیہ پڑھائی جاتی تھی، اب اس کی ایک شرح ابن عقیل ہمارے یہاں سلفی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ایک اور کتاب کافی معروف ہوئی الکافیہ، کفایت کرنے والی، یہ نحو کی کتاب تھی ابن الحاجب کی. ابن الحاجب کا نحو میں بھی کام ہے، صرف میں بھی کام ہے. اس کی شرح جو ہے وہ شرح ملا جامی،
یہ عام طور پہ حنفی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی کافی ضخیم کتاب ہے۔ ملا جامی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ افغانی اصل تھے، انہوں نے اپنا بیٹا یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھیجا پڑھنے کے لیے، تو بیٹا کو کون ذہن تھا یا کیا تھا، تو استاد نے اس کو جو ہے وہ کوئی باتیں کہہ دی، تم افغانی، تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، تمہارا دماغ ہی نہیں ہوتا سر میں یہ، تو وہ بیٹے نے والد کو لکھ دیا، تو وہ والد کو پھر غصہ آ گیا، پھر انہوں نے وہ جو ہے وہ الکافیہ کی شرح لکھی، شرح ملا جامی، اس کے بعد وہ پھر پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ اخیر درجے کی کتاب ہے۔ علم الصرف میں جی بصری اور کوفیوں میں مین ڈفرینسز کیا ہیں؟ مطلب نحو میں کیا ریزن بنی دونوں کے اختلاف؟ استعمالات کے ڈفرینسز ہیں، استعمالات کے، اس مقام پہ رفع ہوگی یا اس مقام پہ نصب ہوگی، قواعد و ضوابط ہمارے کی۔ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ بصری کو فالو کیا جاتا ہے۔ علم الصرف میں فرا کی کنٹریبیوشن ہے، متوفہ 207 ہجری، کتاب التصریف، ابو عثمان المازنی 249 ہجری میں وفات ہوئی، الشافیہ کے نام سے، الشافیہ تو خیر اس کی ابن الحاجب کی کتاب ہے، کتاب التصریف کے نام سے ابو عثمان المازنی کی بھی کتاب ہے، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ نحو میں جو ہے نا مطلب شروع سے ہی اچھی کنٹریبیوشن ہوتی رہی، صرف میں بہت مختصر سی کتابیں لکھی گئیں، اب یہ شافیہ بھی بہت مختصر سی کتاب ہے اگر آپ پڑھیں نا آج کل کی کتابوں کے حساب سے۔ بعد میں ایک کتاب الصرف العزیز ایک اچھی کتاب تھی، بہت مفصل تھی، مفتی حسن صاحب وہ آج کل بھی حیات ہیں، یہ زیادہ تر دیوبند کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، صرف وہ بہت مفصل کتاب ہے۔ عام طور پہ علم الصیغہ پڑھائی جاتی ہے، فارسی سے پھر ابھی اس کو اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا، تو لیکن یہ کہ صرف نحو میں اب تو لوگوں نے اور جہاد سے بھی کام کرنا شروع کر دیے، جیسے ہم نے آسان عربی گرامر پڑھی، مولوی عبدالستار کی جو ہے وہ جو کتاب ہے عربی کا معلم، وہ اچھی کتاب ہے، پھر قواعد قرآن بزبان قرآن خلیل الرحمن چشتی صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے، قرآن کو فوکس کر کے صرف نحو، تو بہت کام ہو گئے، جدید کتابوں کی طرف آ جانا چاہیے۔ علم اشتقاق میں جو ہے وہ چند اچھی جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں ایک تو ابن فارس کی ہے مقاییس اللغہ، اور ایک امام راغب کی مفردات ہے۔ شروع میں ابن درید کی یہ کتاب ہمیں ملتی ہے، وہی جو کتاب الاشتقاق کے نام سے ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، 321 ہجری متوفہ، 321 ہجری۔ ابن فارس کی وفات 395 کی ہے، اور امام راغب کی 582۔ امام راغب اور ابن فارس یہ مطلب کافی ایکسپرٹس ہیں اشتقاق کے اندر، ایٹیمالوجی، ٹھیک ہے، ایٹیمالوجی کہتے ہیں کہ لفظ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یا لفظ جو ہے جو شیئر کرتا ہے میننگ، اس کے شیئر میننگ ہوتے ہیں، جیسے یونی ہے عربی زبان میں، یونی کا UNI، یونیفارم مطلب ایک ہی جیسا لباس، ٹھیک ہے، یونیک اپنے آپ میں ایک ہو، اب وہ یونی کا لفظ جہاں آئے گا، یونیورس، وہ ایک کا جو ہے نا وہ معنی آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو مادہ جب سیم ہوتا ہے، اس مادے سے ہم نے دیکھا تھا جیسے مختلف پیٹرنز کے اوپر، اوزان کے اوپر مختلف الفاظ، اسماء اور افعال بنتے چلے جاتے ہیں، اسماء مشتقات اور مختلف جو افعال ہیں، ابواب ہیں، تو وہ مادہ چونکہ سیم ہوتا ہے تو وہ معنی جو ہے وہ ان کا اشتراک ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو اصل میں تلاش کرتے ہیں، اس معنوی اشتراک کو۔ لیکن ابن فارس اور امام راغب کے اس میں فرق ہے، ابن فارس یہ کہتے ہیں کہ ایک مادے کے تحت ایک سے زیادہ معنی آ سکتے ہیں، اس کو وہ اصل کہتے ہیں، یعنی بنیادی معنی جو ہے ایک مادے کا ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ امام راغب کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مادے کا ایک ہی بنیادی معنی ہوتا ہے، اس لیے امام راغب کے یہاں کچھ تکلف بھی ہے۔ جو ابن فارس کہتے ہیں وہ اس پہ کہتے ہیں کہ مطلب فار ایگزامپل ایک باب فعال میں آیا تو کوئی اور معنی آئے گا، ثلاثی مجرد میں آیا تو کوئی اور معنی، یا
ایک ہی باب میں مختلف معنی آتے ایک ایک روٹ ورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. اصل چیز ہے روٹ ورڈ، اصل چیز روٹ ورڈ ہے. چلے ہم کچھ دیکھ بھی لیتے ہیں. یہ تو سیب وے کی کتاب ہے نا، سیب وے کی، ٹھیک ہے. خیر کچھ صرف کی بھی بحثیں آگیں، بیسیکلی یہ نحو کی کتاب ہے، متوفہ 180 ہجری. اچھا انہوں نے شروع یہاں سے کیا نا، اسم فعل اور حرف ہوتا ہے. اب دیکھیں بنیادی بحثیں وہ بہت پہلے طے کر گئے تھے، لیکن یہ کتاب اس طرح سے مرتب نہیں ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں کی مرتب کتابیں ہوتی ہیں نا. تو یہ 4 والیومز میں ہے، ٹھیک ہے، 4 جلدوں میں. یہ ابن حاجب کی کتاب ہے 646 ہجری، شافیہ کے نام سے. ان کی کتاب نحو میں ہے کافیہ، صرف میں ہے شافیہ. اب یہ جو کتاب ہے نا، اب اس میں دیکھیں اب ابحاث کیا ہیں. مثال کے طور پہ ابحاث یہ ہیں صحیح والمعتل، ٹھیک ہے، ماضی، مضارع، مصدر، مصدر میمی، اس میں زمان مکان، اس میں اعلیٰ، تصغیر، جمع، ابتدا، وقف، ٹھیک ہے، ابدال، ادغام. یہ وہ باتیں بھی آ گئیں تجوید کی. یہ کسی نے نظم کی ہے شافیہ کو، نظم الشافیہ. خیر بہرحال اب یہ مختصر سی کتاب ہے، حالانکہ ابتدائی کتابوں میں سے ہے، قرون وسطیٰ کی ہے. آج کل کی کتابیں زیادہ تفصیلی ہوتی ہیں اس اعتبار سے. علم اشتقاق میں اب یہ کتاب جو ہے وہ اس کی ابن درید، ہاں ابن درید کی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ اب یہ اشتقاق میں کیا ہے، یہ اشتقاق میں جو ہے نا وہ اس کے لفظ کے اصل میننگ کی طرف. اب جیسے دیکھیں جعفر، جعفر کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جعفر کا مطلب ہے نہر. جعفر کا مطلب ہوتا ہے جعفر بن ابی طالب، ایک نام ہے نا. اب اس کے کیا میننگ ہے جعفر کے؟ ٹھیک ہے، تو جعفر کا مطلب ہے نہر، یہ اشتقاق. اب وہ اشتقاق میں اس میں جائے گا. اچھا نہر کون سی نہر؟ وہ کہتا ہے اچھا چھوٹی ہو تو اس کو فلج کہتے ہیں، تھوڑی بڑی ہو تو یمبو ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی اور بڑی ہو تو سری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اور بڑی ہو تو اس کو جعفر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علم اشتقاق. اور پھر اچھا یہ لفظ نہر بھی ہے یعنی ہا کے سکون کے ساتھ، اور نہر بھی ہے ہا کے فتح کے ساتھ. لغتان فصیحتان، 2 مطلب اس میں فصیح لغات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ مطلب چلتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ابتدائی دور کی تھی نا علم اشتقاق میں. اس کے بعد جب آئی مقاییس اللغہ، یہ بندہ بہت جینیس ہے، بہت جینیس ہے، ابن فارس یہ، اور دوسرا امام راغب. ابن فارس جو ہے نا اس کا موضوع لغت عرب ہے، یعنی اس نے پوری لغت کو کھنگالا ہے اشتقاق کے اعتبار سے نا. اور امام راغب کا وہ قرآن ہے، انہوں نے صرف قرآن کے مادے جو ہے وہ لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی الفابیٹیکلی ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی مادہ لے لیں، اچھا جی کوئی آسان سا مادہ لینا، جیم را، جرس، جرسن، الجیم والراء والسین، یہ مادہ ہے. اصل واحد، ایک ہی اصل ہے اس کی ایک ہی اصل ہے، یعنی اس کا ایک ہی معنی ہے. اور وہ معنی کیا ہے؟ وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ، آواز. اب جتنے بھی الفاظ یہ لے کے آئیں گے نا یہاں اس مادے سے، اس میں سے وہ آواز کا معنی نکال کے دکھا دیں گے. آواز سمجھ، یعنی ایک معنی متعین کر دیا کہ بھائی اس کا ایک معنی یا 2 ہیں. اگر 2 بتائیں نا تو اب عربی زبان میں جو بھی وکیبلری ہے، آدھے الفاظ اس ایک معنی پہ، آدھے اس پہ. اگر ایک ہے تو وہ ایک کے اوپر ہی جو ہے. ٹھیک ہے، تو جرس کیا ہے؟ الذی یعلق علی الجمال، مطلب اس کے جو ہے وہ ہاں اونٹ کے گلے میں جو لٹکائی جاتی ہے. ہاں اچھا ایک اور چیز ہے، وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ، شیوز کی بھی بات کرتے ہیں یہ. ایک آدھا لفظ وہ شیوز ہے.
اس کو آپ دوسری اصل نہیں قرار دے سکتے. دوسری اصل تب ہوگی، اصل تو وہی ہے جس کے اوپر قیاس ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں نا یہ؟ یعنی دوسرے معنی کو اس وقت اصل قرار دیں گے جب اس معنی کے اوپر کوئی ویریشنز آئیں بہت ساری. جب ایک آدھا لفظ ہے، مثال کے طور پہ الرجل المجرس، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب مجرس کا کیا جاتا ہے مجرب، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گھنٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ شاذ ہے کیونکہ اب اس کے اوپر کوئی اور لفظ آ ہی نہیں رہا اس معنی میں، تو یہ شاذ ہے. جو تو ان کا ہے نا، اب مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کوئی ایسا لفظ آ جائے نا کہ جس میں ایک سے زیادہ معنی آ جائے. اب جیسے دیکھیں عدالہ، العین والدال واللام، ٹھیک ہے، اصلان صحیحان ہے، اس کی دو اصلیں ہیں، یعنی اس کے دو بنیادی معنی ہیں. کچھ الفاظ ایک معنی پہ ہیں اور کچھ دوسرے کے اوپر. لکنہما متقابلان کالمتضادین، اب جو دو معنی ہیں اس کے وہ آپس میں متضاد بھی ہیں. احدہما یدل علی الاستواء، پہلا بنیادی معنی اس کا کیا ہے؟ استواء. اور دوسرا مطلب ایک ہے سیدھا اور دوسرا ٹیڑھا، ٹھیک ہے، تو دو اس کے بنیادی معنی. تو وہ سیدھا کا تو خیر وہ تو ہمارے سامنے کافی زیادہ ہیں. والعدل الحکم بالاستواء، عدل کسے کہتے ہیں؟ مطلب صحیح طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے کے مطابق جو ہے اب جیسے ولا یقبل منہا عدل، تو ہم عدل سے مراد جو ہے وہ وہی برابری، ٹھیک ہے، برابر کا بدلہ جو ہے وہ، تو یہ وہی اسی معنی میں نقیض الجور کے معنی میں، ٹھیک ہے. اب دوسری اصل سے انہوں نے کیا دیا ایک میں فامل، ہاں، اصل الآخر فیقال فی الاعوجاج عدل ون عدل، ٹھیک ہے، یعنی عدلہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ عدل سے پھر گیا. مفردات جو ہے نا، مفردات میں تو خیر یہ بھی اچھی ڈکشنری ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، امام راغب متوفہ 502 ہجری. تو یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک معنی جو ہے نا وہ متعین کرتے ہیں، بنیادی معنی. مثال کے طور پہ نفقہ، ٹھیک ہے، اب یہ ایک مادہ ہے، اس کا ایک بنیادی معنی انہوں نے متعین کر دیا. اب قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں اس کو وہ اس کے گرد گھماتے چلے جائیں گے. تو یہ تھا علم اچھا، ایک اور ڈکشنری ہے اس میں حمید الدین فرائی صاحب کی، یہ اچھی ڈکشنری ہے. تو انہوں نے کوئی تقریباً جو ہے کتاب مفردات القرآن 120 میرے خیال میں 120 مادی ہیں جو مجھے یاد آ رہا ہے، 120 مادے انہوں نے ذکر کیے ہیں. اچھا یہاں پر نہیں آ رہا ہے، کوئی 120 مادوں کا خیر انہوں نے تذکرہ کیا، یعنی 120 الفاظ ہیں، ضخیم نہیں ہے. قرآن مجید میں سے 120 الفاظ کو لے کے انہوں نے ان کی تحقیق پیش کی ہے، لیکن کافی گہری کتاب ہے. یہ جو آپ کے التحریر فی اصول تفسیر والے ہیں نا، دکتور مساعد، یہ بھی ان کا حوالہ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عربوں کے ہاں بھی ان کی اس کا جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے، اہمیت ہے ان کی. تو لغت کے اندر ایک ادب یا لٹریچر کو ہم کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سے، یعنی پراپر ہم اس کو پڑھیں گے. تو ادب میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک شاعری اور دوسرا انشاء. شاعری میں معلقات وغیرہ ہمارے ہاں مدارس کے نصاب میں رہیں، بعض نے کہا 7 ہیں، بعض نے کہا 9 ہیں، بعض نے کہا 10 ہیں، یعنی 7 9، یا بعض نے 8 بعض نے 10 بھی کہا. تو یہ 7 8 9 10 قصیدے ہیں آپ کہہ رہے ہیں.
جو عربوں کے ہاں بہت اونچی یا معیار کی شاعری تصور کی جاتی ہے۔ امرؤ القیس ہے، عامر بن کلثوم ہے، ٹھیک ہے، لبید بن ربیہ ہے، تو اس طرح سے اور لوگ ہیں، انترا ہے، آشا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقامات کے نام سے، مقامات میں زیادہ تر جو ہے وہ شاذ اور نادر الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مقامات حریری، یہ ہمارے ہاں مطلب حریری کی مقامات مدارس کے نصاب میں بھی ہے، اس کے کوئی 5 ایک مقامے پڑھائے جاتے ہیں، غالباً اس میں کوئی 50 کے قریب ہیں۔ اب جیسے ایک مقام ہے مقامہ دیناریہ، دینار کی پہلے جو ہے وہ تعریف کرے گا، پھر اس کی برائی بیان کرے گا شاعری کے انداز میں۔ تو مقامات بھی جو ہے وہ ادب میں شاعری کی ذیل میں آ جاتے ہیں۔ پھر حکایات کے نام سے کچھ لوگوں نے کام کیا، اس میں ابن مقفع کا کام کافی معروف ہے، یہ بھی بیسیکلی فارسی الاصل تھا، مجوسی تھا، بعض کہتے ہیں آتش پرست تھا، پھر بعد میں مسلمان ہو گیا، بعض نے یہ بھی کہا کہ نہیں بس پھر بھی مولد کا مولد ہی رہا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ٹرانسلیٹر اچھا تھا، اس نے فارسی سے اور سنسکرت بھی جانتا تھا، دوسری زبانوں سے اس نے کافی کچھ مواد ٹرانسلیٹ کیا۔ کلیلہ و دمنہ ایک کتاب معروف ہے حکایات کی، وہ اسی نے ٹرانسلیٹ کی تھی۔ مقفع اس لیے اس کو کہتے تھے کہ اس کا ہاتھ حجاج نے توڑوا دیا تھا، اس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی، کچھ اس قسم کا معاملہ تھا، تو حجاج کو غصہ آیا تو اس نے اس کو مطلب مار مار کے اس کا ہاتھ توڑوا دیا۔ ہاں، کلیلہ و دمنہ ٹرانسلیٹڈ ہے، وہ اصلاً عربی نہیں ہے، حکایات کی کتابیں جو ہے اس میں۔ دوسری چیزیں جو ہے وہ خیر یہ تو اب حکایات تو اس میں نہیں آتی، شاعری میں یہ غلطی سے لکھا گیا ہے یہاں پہ، مقامات میں شاعری وغیرہ ہے، انشاء میں آ جاتی ہیں حکایات۔ انشاء میں اور 4 انداز اور اسالیب کافی معروف ہوئی ہے، 4 انداز، ان میں سے ایک ابن قتیبہ کا ہے، دوسرا یہ زیادہ تر جاہز کا ہی چلتا ہے، یہ بھی معتزلی علماء میں سے تھا، تو البیان و تبیین کے نام سے اس کی کتاب معروف ہے۔ اپنی کتاب میں یہ ملتان کے ہاتھیوں کا بھی ذکر کرتا ہے خیر بار۔ تو ادب جو ہے اور بلاغت کو تو ہم نے پڑھا باقاعدہ ایک فن کے طور پہ، پریانی کی کتابوں میں جو ہے وہ اسرار البلاغہ ہے جرجانی کی، لیکن آج کل کی کتابیں زیادہ کمپریہنسو ہیں، جیسے البلاغۃ الواضحہ، یہ عام طور پہ مدارس کے نصاب میں چند مصری علماء نے لکھی ہے، تو مصطفیٰ امین اور علی الجارم کی کتاب ہے۔ علم الرسم کی کتابیں، دانی کی کتاب بہت معروف ہے، 444 میں ان کی وفات ہوئی، المقنع۔ سلمان بن نجاح کی کتاب التبیین۔ رسم کا تعلق بھی معنی سے ہے، رسم صرف لکھنے کو نہیں کہتے، مطلب ہے تو لکھنا ہی، جیسے رسم عثمانی، لیکن اس کا تعلق معنی سے بھی ہے۔ مالکوں کو جو ہے وہ الف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، قرآن میں بغیر الف کے لکھا جاتا ہے تاکہ اس کو ملک بھی پڑھا جائے، تو وہ مالک ہے، اونر آف دی ڈے آف ججمنٹ ہے، اور ملک بادشاہ، کنگ آف دی ڈے آف ججمنٹ۔ اب قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کہ انہوں نے ہدہد کو کے بارے میں یہ بات کہی، حضرت سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے انسپیکشن کی ہدہد موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یا تو وہ میرے پاس جو ہے نا وہ کوئی جسٹیفیکیشن لے کے آئے نا ہدہد کی کیوں غائب تھا، تو یا پھر لأذبحنہ، میں اسے کیا کروں گا، ذبح کروں گا۔ اب یہ جو لأذبحنہ کہا نا، تو اس میں قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے نا، ایک میں قرآن ہم کھول ہی لیتے ہیں، وہاں سے آپ کو دکھا دیتے ہیں، آخری ہم دیکھ لیں پھر ہم مثالیں وہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ علم الضبط، علم الضبط میں ابو الاسد الدؤلی، یہ تابعین میں سے ہے، بعض نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ کام لیا،
تو یہ جو حرکات وغیرہ ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ نکات وغیرہ اس نے لگائے تھے، حرکات جو ہے وہ امام خلیل نے لگائی تھی، لیکن امام خلیل نے بھی جو حرکات لگائی تھی وہ نکات کی صورت میں تھی۔ پرانے جو مصاحف ہیں نا، مصحف جو قدیم مصاحف ہیں، تو ان میں اس طرح کی حرکات نہیں ہوتی جیسے پڑی زبر، پڑی زیر پیش، وہ نکات کی صورت میں ہوتی تھی، نقطوں کی صورت میں۔ شروع میں نقطے لگائے گئے تھے، ابو الاسد دؤلی نے نقطے لگانے کا کام کیا، بعد میں امام خلیل نے حرکات کا کام کیا، لیکن حرکات کی جو شکلیں تھیں وہ نقطوں کی صورت میں تھی۔ بعد میں یہ شکلیں رائج ہوئیں جو آج کل ہمارے یہاں ہیں۔ تو علم و ضبط کا تعلق جو ہے وہ مطلب اس پہچان سے ہے کہ دو ملتے جلتے جو الفابیٹس ہیں ان میں آپ فرق کیسے کریں گے، کیونکہ عربوں کے ہاں تو نہ نقطے تھے نہ حرکات تھی۔ با، تا، سا تینوں کیا ہیں؟ سیم ہے۔ جیم، ہا، خا تینوں کیا ہیں؟ سیم ہے۔ دال زال سیم ہے، را زا سیم ہے، سین شین سیم ہے، صاد ضاد سیم ہے، طا ظا سیم ہے، عین غین سیم ہے، فا قاف سیم ہے۔ اب کیسے فرق ہوگا جب نقطے ہی نہیں ہیں؟ یہ تو بعد والوں نے نقطے لگا کے فرق کیا نا۔ تو عرب تو اس کا فرق کر لیتے تھے، عرب کر لیتے تھے، لیکن بعد والوں کے لیے پھر نقطے لگائے گئے، پھر اس کے بعد حرکات لگائی گئی۔ تو یہ ایک کام ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حرکات کا بڑا ہی کام ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کروایا تھا۔ خیر بہرحال مختلف قسم کی جو ہے وہ آراء ہیں، یہ بات درست ہے۔ مصحف عثمانی میں بھی نقطے نہیں لگے ہوئے تھے؟ نہیں، مصحف عثمانی میں بھی نہیں تھے، نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم وہ دیکھیں نا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا تھا یعنی حدود کے بارے میں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یعنی أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ۔ اچھا، لا اور پھر اس کے بعد حمزہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے بعد ایک اور الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سیکنڈ والا الف ہو جاتا تو یہ کافی تھا، لَأَذْبَحَنَّهُ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے نا، یہ الف نہیں ہوتا نا اس میں، یہ درمیان میں، اب آپ سمجھ، یہ الف نہیں ہوتا لَأَذْبَحَنَّهُ، یعنی عام عربی میں، تو یہاں بھی یہ الف ہے۔ یہ رسم الخط میں الف کیوں باقی رکھا گیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی معنی کنوے کرتا ہے، یہ معنی یہ کنوے کرتا ہے کہ پڑھنے میں تو یہ لَأَذْبَحَنَّهُ ہے، لیکن عملاً لا اذبحنہ ہوا ہے، یعنی یہ لا کے معنی کنوے کرتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے، ذبح نہیں کیا، اس لیے وہ لا کے الف کو باقی رکھا گیا۔ لا کا الف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نا، لا تو ہے ہی نہیں نا یہاں، تو وہ لا کر کے ایک اس کو لکھا گیا نا، لا کر کے لکھا گیا، حالانکہ اس کو لا کر کے نہیں لکھا جانا چاہیے تھا۔ رسم میں وہ لا ہے نا، آپ مطلب وہ حرکات اٹھا لیں نا تو وہ لا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو رسم جو ہے اس سے بھی معنی نکلتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ علم و ضبط جو ہے نا اس کا تعلق اتنا معنی سے تو نہیں ہے، لیکن اس کا پڑھنے وغیرہ سے خیر تعلق ہے، پڑھنے وغیرہ سے ہے۔ اب دیکھیں یہ مصحف ہے، اگرچہ اس کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، مطلب اس کی جو ایچ ڈی کوالٹی نہیں ہے۔ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں اس کا کوئی کلر والا ایڈیشن مجھے مل جائے، ایک منٹ، یہ کچھ بہتر ہے۔ یہ مصحف مدینہ ہے، لیکن روایت ورش امام نافع سے، ٹھیک ہے۔ یہ مجمع الملک فہد، ملک فہد پرنٹنگ پریس جو مدینہ کے اندر ہے، جو مصاحف پبلش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے۔ یہ روایت ورش جو ہے یا امام نافع کی قرات، یہ یہاں پڑھی جاتی ہے مراکش میں، مراکش، تیونس، الجزائر،
وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے امام نافع کی قرأت، لیبیا، موریتانیہ، یہ 5 ممالک ہیں، بلکہ سوڈان میں بھی کچھ علاقوں میں، ان کو بلاد مغرب کہتے ہیں، اسلامی دنیا کا مغرب ہے۔ تو امام نافع کے 2 شاگرد معروف ہیں، قالون اور ورش۔ زیادہ تر علاقوں میں ورش کی روایت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بعض میں جو ہے وہ قالون کی روایت پڑھی جاتی ہے۔ امام کی قرأت ہوتی ہے اور اس سے جو آگے نقل کرتا ہے اس کا شاگرد، اس کو روایت کہتے ہیں۔ تو امام نافع کی قرأت اور ورش کی روایت، جیسے امام عاصم کی قرأت اور حفص کی روایت ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ امام عاصم کے 2 شاگرد معروف ہیں نا، شعبہ بھی تھے لیکن شعبہ کی روایت زیادہ نہیں چلی۔ تو اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون جو ہے نا اس میں درمیان میں نقطہ نہیں ڈالتے، الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہمارے ہاں نون غنہ ہوتا ہے نا، تو یہ نون غنہ کی طرح نون کو لکھتے ہیں بغیر نقطے، پڑھیں گے ٹھیک ہماری طرح ہی پڑھیں گے، نون ہی پڑھیں گے، الرحمٰ الرحمن، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں نون میں نقطہ نہیں ہے، مالک یوم الدین آپ دیکھیں نا، نستعین کہیں پہ بھی نون میں نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مالک یوم الدین، ان کے ہاں ملک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں الحمد، ہم تو اس کو الحمد پڑھ دیں گے نا، تو ان کے ہاں زبر جو ہے نا، زبر، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ بھی یہ نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو مطلب یہ ہے کہ اس کو جب اس میں جیسے دیکھیں نا، یہ جو ہے نا حمزۃ القطعی، اس میں تو انہوں نے زیر ڈالی ہے، حمزۃ الوصل میں انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے درمیان میں وہ ڈال دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو مطلب ان کا اپنا ایک انداز ہے، ایک سٹائل ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا مستقیم، مستقیم کو مستفیم لکھا ہوا ہے، یعنی ان کے ہاں قاف کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، فے کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، فے کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، قاف کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب پڑھیں گے وہ اس کو مستقیم، مستفیم نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو مستفیم پڑھیں گے، وہ نہیں پڑھیں گے نا۔ اب مثال کے طور پہ فا کہاں پر آتی ہے، اب جیسے دیکھیں ہاں لا ریب فی، اب جیسے دیکھیں نا فی، فا کے نیچے ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ جو دمہ بھی ہے نا، یہ بھی ہمارے ہاں وہ سکون کا انداز ہے، جو ان کے ہاں دمہ کا انداز ہے۔ ہاں یہ یوں منونا پڑھتے ہیں، یہ یوں منونا پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو مطلب وما انزل من قبلک، اب ہم وبالآخرۃ ہم یوقنون، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ علم الضبط ہے، علم الضبط یعنی ہر علاقے کے لوگوں نے، اب ظاہری بات ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ نہیں مروی تھا، نہ صحابہ سے مروی تھا، تو پڑھ تو سب سیم رہے تھے، لیکن اب اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے وہ علم الضبط وضع کر لیا۔ تو علم الضبط علاقائی ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھ تو سیم ہی رہے نا، وہ تو صرف یہ ہے کہ مطلب فرق کیسے کرنا ہے، فا اور کاف میں کیسے فرق کرنا ہے۔ اب کوئی علاقے کے لوگ کہیں کہ جی ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، کوئی کہیں ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، پروننسیشن تو سیم ہے نا، یہ بات۔ یہ والضحیٰ کو دوہے پڑھتے ہیں، ہاں امالہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں صبح صبح، صبح صبح، تو یہ ہمارے یہاں امالہ ہے، صبح صبح کہاں جا رہے ہو بھائی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت